والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی بے حد احسان اور اکرام کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو سر تا پاؤں نعمت بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، میرے نعمتوں کے اوپر اگر زائل ہو جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایسی ہی انسان اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہے۔ اور اگر جو انسان جس کو میں نعمت عطا کروں پھر وہ اپنی نعمتوں پر اترانے لگے، اکڑنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، غرور اور تکبر کے اندر لوگوں کو نیچا جاننے لگے، لوگوں کو اپنی پاؤں کی جوتیاں سمجھنے لگے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان کو میں غارت کر دیتا ہوں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر نعمت ملے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی ہم پر مصیبت آئے، پریشانیاں آئے تو اس پر اللہ کی اس پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے دو ہی چیز دیا ہے، صبر اور شکر، تیسری چیز جب بیچ میں آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان پر پھر میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان اس کا شمار کرنا چاہے تو قیامت تک شمار نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ دین آج جو ہم مسجد کے اندر آئے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتے، اگر اللہ ہمیں اپنے گھر میں لانا نہ چاہتے تو لاکھ کوشش کرتے پھر ہم اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی گندگیوں سے نکال کر، دنیا کی پاک جگہ سے نکال کر اللہ نے اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں ہمیں جمع فرمایا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی اللہ کے گھروں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کی دولت عطا فرمائی، اور اپنے پاک گھر میں اللہ ہمیں ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی نمازوں کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے جسم کے اندر خود انسان کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر انسان اس کو قیامت تک شمار کرنا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ خود انسان اپنے اگر جسم کے اندر جھانک کر دیکھ لے تو اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں خود انسان کے جسم کے اندر عطا فرمائی۔ یہ آنکھ انسان کی نعمت ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سر، یہ جسم، یہ صحت، یہ تندرستی، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اگر اس کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک فقیر ایک بزرگ کے پاس آئے اور دست سوال دراز کیا
کہ حضرت میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کچھ روپے دے دیجئے، کچھ پیسے دے دیجئے، کھانے پینے کا سامان دے دیجئے تاکہ میں اپنا پیٹ پال سکوں، اپنے جسم کو آراستہ کر سکوں۔ اس بزرگ نے، اس عارف باللہ نے کہا کہ او شخص، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تم لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو کر تم کہتے ہو کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس فقیر نے کہا کہ حضرت میرے جیب میں تو 1 روپے نہیں ہے کھانے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ تو لکھ پتی اور کروڑ پتی ہیں، اور مجھے یہ کہہ رہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی بھیک مانگنے میں، فقیری کرنے میں؟ میرے پاس کہاں ہیں نعمتیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جس زبان سے تم اپنی مسکینیت کا، اپنی فقیری کا ترجمانی کرتے ہو، وہ زبان کاٹ کر مجھے دے دو، میں اس کے تمہیں 20,000 40,000 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ زبان کاٹ کر مجھے دے دو۔ اس فقیر نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی زبان کاٹ کر آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 1 ہاتھ کاٹ کر کے مجھے دے دو، بولو کتنی قیمت لوگے، میں تمہیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار۔ لیکن وہ فقیر کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنے ہاتھ کاٹ کر آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، 1 آنکھ نکال کر مجھے دے دو، جتنے روپے مانگو گے منہ بولی قیمت تمہیں ادا کی جائے گی، 1 آنکھ نکال کر کے مجھے دے دو۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنے آنکھ نکال کر کے آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی طرح تمام جسم کے اعضاء و جوارح کو حضرت گناتے گئے کہ بتاؤ پاؤں کے کتنے قیمت لوگے، ہاتھ کے کتنے قیمت لوگے، لیکن ہر چیز کے اندر وہ فقیر سر ہلاتا رہا کہ میں اپنی زبان کو، اپنی ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے پیروں کو کاٹ کر کے نہیں دے سکتا۔ تب جا کر اس بزرگ نے کہا کہ جب تم 1 ہاتھ جس کی قیمت میں لاکھ روپے دینے کے لیے تیار، 1 آنکھ جس کی قیمت میں کروڑوں روپے تمہیں دینے کے لیے تیار، تم جب نکال کر کے نہیں دے سکتے تو بتاؤ تم سے بڑا مالدار اس دنیا کے اندر کون ہے؟ اتنے سارے قیمتی چیزوں کو لے کر، اللہ کی نعمتوں کو لے کر گھومتے ہو، پھر بھی کہتے ہو میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ تم فقیر نہیں ہو، تم محتاج نہیں ہو، اللہ نے بیش بہا نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہے، اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس نعمتوں پر صبر کرو، اور اللہ نے جو زمین بنائی ہے اس پر جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، فقیری دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مالداروں کو فقیر بنانے والی ذات اللہ ہے، غریبوں کو مالدار بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو کسی کو مالدار بنا سکے، جو کسی کو غریب بنا سکے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جس کو میں عزت دینا چاہوں، دنیا کے سارے لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو میں ذلیل کرنا چاہوں، دنیا کے سارے لوگ ان کو عزت دینا چاہے تو عزت نہیں دے سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں۔ آج اگر ایک دل ہمارا خراب ہو جائے تو اس کے آپریشن کی قیمت کم سے کم لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ بتاؤ ایک چھوٹا سا دل جو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے پیوست کر رکھا ہے، اس دل کے آپریشن کے لیے جائیں تو ہمارے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ جس دل کو اللہ نے انسان کے اندر فٹ کیا، اس دل کی قیمت کیا ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں، اے جن مرد و عورت کے جماعتوں، تمہارے جسم کے اندر میں نے بہت بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہے، بشرطے کہ ان نعمتوں کو تم سمجھو، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری کوئی نعمت تم سے چھین جائے تو اس پر صبر کرنے والا بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری دی ہوئی نعمت پر صبر کرو گے، شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ میرا لفظ نہیں، قرآن خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، او لوگوں جو نعمتیں میں نے تم نے دے رکھی ہیں، جو مال و دولت میں تمہیں دے رکھی ہے، لئن شکرتم، تم اس پر شکر ادا کرو، ولئن کفرتم، اگر اس پر ناشکری کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، ان عذابی لشدید۔ آگے اللہ فرمایا کہ اگر اس نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، انکار کر دو گے میری نعمت کا، کہو گے نہیں یہ تو میں نے خود کمایا، میری محنت کی بدولت یہ ملا، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، اگر میرے اس نعمت کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، سنو میرا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت ہے، میرا پکڑ بڑا خطرناک ہے۔ جب میں انسانوں کو اپنے گرفت میں لینا چاہتا ہوں تو تم کیا، فرعون، قارون، حامان جیسے لوگوں کو میں نے دنیا کے اندر نہیں چھوڑا۔ جب انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بسایا، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اے اسلام کی شہزادیوں، سنیے، جب اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہے تو ان نعمتوں کا اللہ حساب بھی لے گا ہم سے، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کل قیامت کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ آقائے نامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، اگر اللہ ہم سے ایک پانی کے گھونٹ کا حساب لینے لگ جائے تو قسم اللہ کہ ہم پانی کے گھونٹ کا حساب نہیں دے سکتے، پانی کے قطرے کا حساب نہیں دے سکتے، اور اللہ یہ ساری چیزوں کا حساب لے گا ہم سے، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی تو اس جوانی کو تم نے کہاں گوایا، جو میں نے تم نے مال و دولت دی تھی اس مال و دولت کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ساری چیزیں اللہ کل قیامت کے اندر پوچھے گی، اور یہ ساری خبریں اللہ کے سامنے زمین خود بیان کر کے رکھ دے گی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زمین کو ہلا دیں گے، زمین کے اندر بھوچال پیدا کریں گے، زمین کو حرکت دیں گے، زمین کے اندر زلزلہ پیدا کریں گے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین کے اندر ساری چیزیں جو چیزیں ہوگی وہ زمین خود بخود اگلنا شروع کر دے گی۔ آگے قرآن کی آیت فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے خزانے کو، اپنے اندر جتنے بھی چیزیں ہوگی پوشیدہ، ساری چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ انسان جو اعمال کرے گا اس کو بھی زمین نکال کر کے باہر پھینکے گی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان اس زمین کو دیکھیں گے، جس دن زمین کو اللہ ہلا کر کے رکھ دیں گے، زمین اپنی ساری چیزوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی، تو انسان حیرت زدہ ہو کر کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج اس زمین کو کیا ہو گیا کہ زمین پھٹ گئی ہے، زمین اپنی ساری چیزوں کو باہر نکال دی۔ انسان حیرت ہوگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا کہ ساری چیزیں بیان کر دی گی۔ اللہ آگے فرماتا ہے قرآن کی آیت میں، جو ہمارے جسم کو ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں، جو انسانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، آگے کی آیت جو یہ ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، میرے دوست یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر انسان ان آیتوں میں غور کر لے، ان آیتوں کے اندر تفکر کر لے تو میرے دوستو قسم اللہ کی وہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر ہمارے نوجوان نسل ان آیتوں پر غور کر لے تو وہ جوا بازی کھیلنا، شراب پینا، سٹا کھیلنا، ساری چیزوں کو بھول کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں
اور میرے گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کے شہزادیوں، سنیے آج قرآن کیا کہتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ انسان جس زمین سے انسان کو پیدا کیا ہے، جو زمین انسان کے پتلے کی ماں ہے، جس مٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، کل قیامت کے دن یہی انسان کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اللہ سے فریاد کرے گی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے احکم الحاکمین، یہ فنا بندہ تھا، یہ فنا نوجوان تھا، یہ فنا بزرگ تھا، یہ فنا عورتیں تھیں، یہ فنا مرد تھا، میرے پشت پر چلتا تھا، میری دھرتی پر سانس لیتا تھا، اے اللہ یہ گناہ کرتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، موبائلوں کے اندر شٹے کھیلتا تھا، اے اللہ یہ شرابوں میں، زنا کاریوں میں، اے اللہ یہ گندے چیزوں میں ملوث تھا۔ اے میرے نوجوانوں، اے ہماری عورتوں، سنو کان کھول کر کے، قرآن آج سے 1400 سال سے ہمیں پکار رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جب اللہ کے سامنے یہ زمین کہے گی، یا اللہ یہ فنا تیرا بندہ، یہ فنا تیرا نوجوان، یہ فنا تیرا بزرگ، یہ فنا تیری عورتیں، یہ فنا تیری باندی، یہ فنا تیری بزرگاں عورتیں، یہ میرے سامنے آ کر میری پشت پر زندگی گزارتا تھا، رات دن میرے دھرتی پر رہتا تھا، پھر بھی گناہ کرتا تھا، تیرا خوف ان کے دل کے اندر نہیں تھا، تیرا ڈر ان کے دل کے نہیں اندر، اے اللہ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام لوگوں کو آج مجھے حکم دیا جائے کہ میں پھٹوں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، مجھے پھٹنے کا حکم دیا جائے، مجھے زلزلہ کا حکم دیا جائے، تاکہ ان تمام نافرمانوں کو اپنے اندر سمیٹ کر کے دبوچ کر کے ختم کر دو، ان کو میں ہلاک و برباد کر دوں، ان کو میں تباہ کر دوں۔ اے اللہ اگر یہ فریاد نہ سنی گئی تو اللہ ان تمام کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر میرے نوجوانوں، میرے ماں اور بہنوں، اے اسلام کے شہزادیوں، اے میرے بزرگوں، اگر ہم اسی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے لیے عبادت کے لیے مسجد میں آئے ہوں گے، میرے نوجوانوں اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہوگی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانی کو لگایا ہوگا، اللہ کے دین کے خاطر اپنی جوانی کو قربان کیا ہوگا، دوسری جگہ اپنے سٹے کی جگہ، جوا کی جگہ اپنی جوانی کو برباد نہ کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن یہی زمین اللہ سے فریاد کرے گی، یہ فنا تیرا بندہ تھا، یہ فنا تیری بندی تھی، میری پشت پر، میری دھرتی پر رہ کر تیری عبادت کیا تھا، تیرے دین کے لیے مسجدوں میں جایا کرتا تھا، اپنے اوباش دوستوں کو دین کی دعوتیں دیا کرتا تھا۔ اے اللہ یہ تیرے بڑے اچھے بندے تھے، یہ تیرے بچے بڑے اچھی بندیاں تھیں، اے اللہ آج میں ان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ ان تمام کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، ان تمام کے لیے جنت کی آشائش کو تیار کیا جائے۔ کہ میرے دوستو یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے، چاہے ہم اچھا کریں گے تو زمین ہمارے لیے اچھائی بیان کرے گی، اگر ہم برا کریں گے تو زمین ہمارے لیے برائیاں بیان کرے گی۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں یا برا بننا چاہتے ہیں۔ آج بہت سے ہمارے نوجوانوں کی والدین تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، ہم سے آ کر شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کاش کہ میرا بیٹا 5 وقت نماز پڑھنا بن جائے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، آپ کی والدین آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، آپ کی کمائی کا محتاج نہیں ہے، آپ کے والدین تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جائے، میرا بیٹا دین پر چلنے والا بن جائے، میرا بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا بیٹا میرے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے، میرے قبر پر جا کر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر میرے بخش کے قابل بن جائے۔ آج ہر والدین کی یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے، لیکن آج وہی بیٹے جب والدین اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں چلو بیٹا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، وہی بیٹا اپنے والدین کو آنکھ دکھاتا ہے کہ جاؤ بڈھا تمہیں نماز پڑھنی پڑھ لو، ہم تو پڑھ لیں گے، ابھی ہماری جوانی کیوں؟ نہیں میرے دوستو، موت نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو، نہ مرد کو، نہ عورتیں کو، جب چاہتی ہے تب جا کر دبوچ لیتی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا کہ اگر میں 1 مرتبہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لوں، اللہ کہتا کہ میں اتنی بھی مہلت نہیں دے سکتا۔ اس لیے آج موقع ہے میرے نوجوانوں،
आओ मस्जिद की तरफ रुख करो, दुनिया के अय्याशियों को छोड़ दो, दुनिया के औबाशों को छोड़ दो, अपने गलत दोस्तों को छोड़ दो, अपने गलत मजालिस को छोड़ दो। आओ मस्जिद से जुड़ो, अपने उलमा से जुड़ो, अपने बुजुर्गों से जुड़ो, गुस्ल के मसाइल सीखो, वज़ू के मसाइल सीखो, पाकी और तहारत के मसाइल सीखो। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको गुस्ल का तरीक़ा पता नहीं, नापाक हो जाते हैं, गुस्ल करते हैं लेकिन पाकी हासिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज हमें सीखने की फ़िक्र नहीं की, हमारी जवानी यूं ही गुजर गई। आज न हमें नमाज सीखने की फ़िक्र, न गुस्ल के पाकी और बयान सीखने की फ़िक्र। इसलिए मेरे नौजवानों, आओ मस्जिदों से जुड़ो, अपने बुजुर्गों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, ताकि तुम्हें गुस्ल के फ़राइज़ मालूम हो, वज़ू के फ़राइज़ मालूम हो, नमाज के तरीक़े मालूम हो, वज़ू का तरीक़ा मालूम, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, किस तरह नियत बनना है। अक्सर लोगों को नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं। इसलिए आओ मेरे नौजवानों, कब तक हम अपनी जवानी को यूं ही जाया करते रहेंगे? कब तक हम अपने जवानों को यूं ही बेकार गलत दोस्तों के साथ बर्बाद करते रहेंगे? एक दिन आ जाओ, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुमने बहुत गुनाह कर लिए, अब तो तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ। अगर रात का भटका हुआ सुबह वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता, अगर दिन का भटका हुआ रात को घर वापस आ जाए तो उनको भटका हुआ नहीं कहा जाता। ये तो पहला गवाह था मेरे दोस्तों। कुरान आगे फरमाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम जो बैठकर घरों में बैठकर या गलत दोस्तों में बैठकर जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों को हमारे नोट करते हैं, हमारे लिखते हैं। एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, एक दफ्तर तैयार किया जाता है। अगर हमने अच्छाई की होंगी, अगर हमने दीन की खातिर मेहनत की होंगी, अगर हमने अपने मालों को, अपनी कमाइयों को दीन के तरीक़े पर लगाया होगा तो उस रजिस्टर के अंदर लिखा होगा। अगर हमने अपनी कमाइयों को, अपने मालो दौलत को, हमने अपनी जवानी को गलत रास्ते में लगाया होगा तो वो भी हमारे अंदर लिखा हुआ होगा। क्योंकि कुरान फरमाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हर इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, मर्द, चाहे वो कैसे भी आदमी हो, हर इंसान के पास अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। एक बाएं कंधे पर, एक दाएं कंधे पर रहता है। एक हमारी बुराइयां लिखता है और एक हमारी अच्छाइयां लिखता है। अब हमारे ऊपर है कि हम बुराई वाले फरिश्तों को लिखने का मौका दें या अच्छाई के फरिश्तों को लिखने का मौका दें, ताकि हमारी जो चीज़ हम बोलते हैं या करते हैं या देखते हैं वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यहाँ तक कि ये जो मैं मक्का मस्जिद में बैठकर बयान करता हूँ, ये सारा बयान हमारा लिखा जाता है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कल क़यामत के दिन ये भी पेश होगा। बयान करना कोई आसान नहीं है, ये सारा चीज़ें अल्लाह के पास हमारा रिकॉर्ड रहता है। क्या समझते हैं कि हम जो भी बोले वो तो बस दुनिया के अंदर ख़त्म? नहीं मेरे दोस्तों, कुरान फरमाता है, वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी चीज़ को बयान फरमाया, हमारे नामा आमाल। हमारे नामा आमाल के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर हमने उस नामा आमाल के अंदर नेकियां की होंगी तो उस नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, बुराइयां की होगी तो बुराइयों का ज़ख़ीरा होगा। इसलिए आज हमें मौका है, अल्लाह ने हमें जवानी दी है, तंदुरुस्ती दी है। मेरे दोस्तों, उस आदमी से पूछिए सेहत के बारे में जो बीमार हैं, उस आदमी से पूछिए आँख के बारे में जिसको आँख नहीं है, उस आदमी से पूछिए हाथ के बारे में जिसको हाथ नहीं है, उस आदमी से पूछिए पाँव के बारे में जिसके पाँव नहीं है, कि कितनी कद्र और कीमत होती है इन आँखों की, इन पाँव की, इन हाथों की। अल्लाह ने जब हमें सब कुछ दिया, सारी दौलत अता फरमाई है, तो आज इन दौलतों को अल्लाह की इताअत के लिए लगाना है, अल्लाह की इबादत के लिए लगाना है। अगर आज ने हमने अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में लुटाया, दीन के रास्ते में, मदारिस में, मकातिब में,
مساجد میں اگر ہم نے اپنے مال کو جائز طریقے پر اگر ہم نے خرچ کیا تو میرے دوستو یہی مال کل قیامت کے دن ہمارا کام آئے گا. یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ فلاں آدمی مسجد کے اندر مدرسے کے اندر نل لگائے تھے, موٹر لگائے تھے, پنکھے کا کام کیا تھا, بجلی کا کام کیا تھا, لائٹ کا کام کیا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو پانی کا انتظام کرتا ہے پینے کے لیے, اللہ کل قیامت کے دن ان کو حوض سے, میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا, میٹھا شراب پلایا جائے گا. جو بجلی کا کام کرتا ہے اللہ ان کو لائٹوں کے ذریعے سے جنت کے اندر جو محل دیا جائے گا اس کے اندر سجایا جائے گا. اس لیے آج ہم اپنے مالوں کو جائز راستے میں خرچ کریں, جائز طریقے پر لٹائیں, جہاں جو ضرورت ہو اس راستے میں لٹائیں. چاہے کوئی بھی مساجد ہو, کوئی بھی مکاتب ہو, اس جگہ پر لائیں. ہر آدمی طے کرے کہ ہم اپنے جسم کا, اپنے جانوں کا روزانہ صدقہ نکالیں. روزانہ اگر 10 روپے کر کے صدقہ نکالیں گے تو میرے دوستو 100 روپے ہر آدمی جب مسجد میں دینے والا بن جائے گا تو وہ 100 روپے سے اس کا 7 دن اس کے جان کی, ان کے مال کی, ان کے جسم کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. اس لیے ہر آدمی یہ طے کرے. اور ہماری یہاں کی عورتوں کے اندر دینے کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ ہمارے علاقے میں جائیں, یو پی کے علاقے میں جائیں, تو جو ہی جمعے کا دن ہوتا ہے ہر گھر سے ہر عورت وہاں مسجد کے اندر ایک ڈبہ لگایا جاتا ہے. ہر عورت اپنے حصے کا, اپنے جسم کا صدقہ نکال کر کے وہ مسجدوں میں بھیجتی ہے تاکہ میرا جسم بھی اللہ میری حفاظت کرے. اب عورت دے گی کم. جب ہم اپنے بیویوں کے لیے ہفتے میں کچھ ان کو خرچہ نکال کر کے دیں گے اور اس کا حساب ہم نہیں لے دیں گے تاکہ وہ بھی دین کے راستے میں دینے والے بن جائے, تاکہ ان کو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے. اس لیے عورتیں بھی دین کے راستے میں, مساجد میں, مکاتب میں خاص کر کے اپنی اپنی مسجدوں کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے. ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کریں گے سب اپنی اپنی مسجد. اور آج سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اپنی مساجد کی, ہمارے مساجد کی. ہر آدمی کم سے کم 100 روپے 500 روپے اپنے ڈبے میں دینے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے مساجد کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. میرے دوستو, یہ جو ہم 100 روپے 500 روپے جو دیں گے یہ ہمارے نامہ اعمال کا ذخیرہ ہوگا. کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی. جب حشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے, ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے ذریعے سے تمام لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ان کے نامہ اعمال کو تھما دیا جائے. جب نامہ اعمال ہر آدمی کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا, کسی کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائنے ہاتھ والے خوش ہوں گے, اپنے رشتہ داروں کو پڑھ کر کے سنائیں گے, وہ دیکھو میرا نامہ اعمال میرے دائنے ہاتھ میں دکھائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بدکار ہوگا, گنہگار ہوگا, ان کے نامہ اعمال کو یہاں سینے میں سوراخ کیا جائے گا. میرے دوست, یہاں سوراخ کیا جائے گا اور یہاں سے ہاتھ کو, ان کے الٹے ہاتھ کو, بائیں ہاتھ کو نکال کر کے پیچھے کی طرف سے نکالا جائے گا یوں, اور ان کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کو تھمایا جائے گا. اگر ہماری انگلی تھوڑی سی کٹ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کل قیامت کے دن یہاں سوراخ کیا جائے گا اور اس سوراخ سے پیچھے نکال کر کے ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ انسان اس وقت حیرت زدہ ہو کر کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. آج میرے نامہ اعمال کو, میرے دفتر کو کیا ہو گیا کہ میری ساری چیزوں کو, میری ساری برائیوں کو انہوں نے بیان کر دیا. جو میں نے مذاق کے طور پر کہی تھی اس کو بھی ذکر کر دیا. جو میں نے کسی کی غیبت کی تھی, چاہے وہ مسجد کی ہو, کسی کی ہو, چاہے ان کو بھی اس کو ذکر کر دیا. کوئی بھی چھوٹی یا بڑی غلطیوں کو تو اللہ چھوڑ دیتا. انسان حیرت سے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا. کم سے کم میرے مذاق کے طور پر میں نے کسی کی شکایت لگائی تھی, اگر یہ چھوڑ دیتے
تو کم سے کم میں بچ سکتا، لیکن آج ساری چیزیں اس کے اندر درج ہیں، اس لیے جو بھی چندہ دیتا ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہوگا، جو نہیں دیتا اس کا بھی لکھا ہو، ہر آدمی کا اس نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ انسانوں سے پوچھے گا، بتاؤ میرے بندوں، او میری بندیوں، تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ یہ زبان جو آج ہماری بولتی ہے، کل یہ زبان بولنے سے خاموش، کیونکہ قرآن فرماتا ہے، قرآن کا لفظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے آسمان سے اتار کر قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کل قیامت کے دن ہماری زبان کے اندر مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، ہماری یہ ہونٹوں کے اندر سل دیا جائے گا، ہماری ہونٹوں کے اندر فیویکوک کے ذریعے سے چپکا دیا جائے گا، ہماری یہ زبان، یہ ہونٹ نہیں کھلیں گی قیامت کے دن۔ اليوم نختم على افواههم، ہماری ہونٹ بند، ہماری زبانیں گنگ، ہماری زبانیں خاموش۔ وتشهد ارجلهم، اللہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ سے پوچھیں گے، بتاؤ تم ان ہاتھوں کے ذریعے سے کیا کیا صدقہ کیے تھے، کیا کیا مسجد میں چنگا دیے تھے، کیا کیا مکہ مسجد کی تم نے خدمت کی تھی۔ یہ ہاتھ ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے فلاں مسجد کے اندر لائٹ لگایا، بجلی کا کام کیا، چندہ دیا، 500 روپے دیا، 100 روپے دیا، یہ ہاتھ گواہی دے گی ہماری طرف۔ اگر اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے شراب کی بوتلیں خریدی ہوں گی، جوا کھیلا ہوگا، کسی غریب پر ہم نے ظلم کیا ہوگا، تو یہ ہاتھ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ اللہ یہ فنا آدمی اس ہاتھوں کے ذریعے سے شراب کی بوتلیں کیا کرتا تھا اور گناہوں کے کاموں میں کیا کرتا تھا، یہ حرام روزی تلاش کرتا تھا، حرام کمائی کماتا تھا، اے اللہ آج میں یہ ہاتھ ان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، جہنم کے آگ کے اندر دلا دیا جائے۔ اگر ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم نے مسجدوں میں چندہ دیا ہوگا، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں ہم نے محنت کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ ہماری گواہی دیں گے، یا اللہ یہ بڑے سخی تھے تیرے دین کے راستے میں، تیرے راستے میں اللہ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو جنت کے اندر پہنچا دیا جائے۔ یہ پاؤں سے اللہ پوچھیں گے، بتاؤ اس پاؤں سے چل کر تو کہاں گیا تھا؟ اگر اس پاؤں سے چل کر ہم نے غلط جگہ گئے ہوں گے، شراب کے اڈے میں گئے ہوں گے، جوئے کے اڈے میں گئے ہوں گے، فلم ہالوں میں گئے ہوں گے، اور اگر غلط دوستوں کے مجالس میں بیٹھ کر غیبتیں کی ہوں گے، کسی کی چغلیاں کی ہوں گے، تو یہی پاؤں ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے نقصان اور خسارے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ان پاؤں کے ذریعے سے ہم نے چل کر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، دن میں 5 وقت نماز ہوئے، اگر 5 وقت نماز کے لیے اگر ہم پاؤں سے چل کر اگر ہم مساجد کا رخ کریں گے، کل قیامت کے دن یہی پاؤں اللہ کے سامنے کہے گا، اے اللہ یہ پاؤں سے چل کر ہم نے مسجد گیا ہوگا، آج اس پاؤں کو جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے، اے میرا بندہ جس پاؤں سے چل کر تو میری عبادت کے لیے گیا تھا، میری اطاعت کے لیے گیا تھا، آج میں نے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جاؤ جس دروازے سے تیرا من چاہے، تیرا جی چاہے، اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم اس پاؤں سے جنت کے اندر جانا چاہیں گے یا جہنم میں؟ اگر جنت کے اندر جانا چاہیں گے تو ہمیں مساجد میں آنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں ہمیں آنا پڑے گا، اور اگر ہم ان پاؤں کو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جنت میں نہیں جانا، جہنم میں جانا، تو کوئی ضرورت نہیں مسجد میں آنے کی، پھر باہر رہیے۔ اگر جنت خریدنا چاہتا ہے تو جنت مساجد میں ملتی ہے، علماء کے مجالس میں ملتی ہے، نیک لوگوں کی مجالس میں ملتی ہے، برے لوگوں کی صحبت میں جنت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم نے اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے تو آج ہی ہم توبہ کر لیں، اگر ہمارے دوست غلط ہیں تو ہم برے دوستوں کو چھوڑ کر کے اچھے دوستوں کی تلاش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اگر دنیا کے اندر دوستی کرنا ہے تو اللہ کے خاطر دوستی کرو، اگر دنیا کے اندر کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اللہ کے خاطر دشمنی کرو، کیونکہ یہی دوستی یہی دشمنی اللہ قیامت کے دن تمہارے پوچھیں گے۔ اور خاص طور پر میرے نوجوانوں کے لیے ایک میسج، اللہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا تو عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لوگوں کا تذکرہ میں کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ ایک وہ آدمی جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی ہمیشہ مسجد، ظہر کی نماز پڑھ کے گیا، عصر کی نماز کی فکر لگی ہو کہ کب میں عصر کی نماز کی اذان ہو پھر میں نماز پڑھ۔ دوسرا وہ نوجوان، مرد ہو یا عورت، وہ نوجوان ہمارے بچے اور ہماری بہنیں اور ہماری بھائی جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا ہو، کل قیامت کے دن ان نوجوانوں کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم جگہ چاہتے ہیں یا پھر ہم پسینے سے شرابور اس سورج کی تپش کے اندر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہتے ہیں تو آج اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دو، کل قیامت کے دن پھر ہمارے لیے مزہ ہی مزہ ہے۔ اگر آج تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے، اگر آج رب چاہی زندگی گزار لیں گے تو کل ہمیں اللہ کے سامنے من چاہی زندگی ملے گی، اور اگر آج ہم نے من چاہی زندگی گزاریں گے تو کل ہمارے سامنے اللہ کے سامنے رب چاہی زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے قرآن کے اندر میں نے سورت کے اندر جو تلاوت فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچے ہو یا بوڑھے، چاہے وہ نوجوان ہو۔ اللہ قرآن کے اندر زمانے کی قسم کھا کر یہ فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان خسارے میں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامران کون ہے؟ جس کو اللہ کامیاب کہہ دے وہ کامیاب، جس کو دنیا والا کامیاب کہہ دے وہ کامیاب نہیں۔ جس کو قرآن کہے، جس کو اللہ کہے وہ کامیاب، جس کو ہم اور آپ کامیاب کہیں وہ کامیاب نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سارے انسان تو نقصان میں، خسارے میں، تو پھر کامیاب کون ہے؟ آگے اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کریں، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو، اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکا دے، اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر کے اپنے اپنے گرم گرم آنسوؤں کو، 2 قطرے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے نکال دے۔ اللہ فرماتا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی مرد کامیاب ہیں، یہی عورت کامیاب ہے جو اپنی گرم گرم بستروں سے اٹھ کر، راتوں میں اٹھ کر میرے رب کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلا کر کہہ دے، مولا میں نے تو بہت گناہ کر لی، اے مولا میں نے اپنی جوانی گناہوں میں لگا دی، میں نے اپنی ساری عمر گناہوں کے اندر لگا دی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے اللہ اب میں گناہ کرتے کرتے تھک چکا ہوں، میرے اندر گناہ کی طاقت نہیں، میرے اندر گناہ کے کرنے کی اے اللہ قوت نہیں، مولا آج میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، مولا میں توبہ کرتا ہوں، مولا میں استغفار کرتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر میں نے جو گناہ کیا، اپنی زندگی کے اندر میں نے جو بدکاریاں کی، بے حیائیاں کی، میں نے اپنی نظروں کا جو میں نے غلط استعمال کیا، اے مولا تیرے سامنے رات کے اندھیرے میں مولا جو دنیا والے سو رہے ہیں، میں نے اپنے گرم بستروں کو چھوڑا، اپنے ایئر کنڈیشن کمروں کو چھوڑ کر مولا تیرے سامنے تجھے پکارتا ہوں، میرا رب تو میری پکار کو سن لے، میری فریاد کو سن لے، میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم اللہ خود فرماتا ہے، جب میرا بندہ، میری بندی ایک آنسو کا قطرہ جب زمین پر بہاتا ہے
قسم اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میرا عرش ہلنے لگتا ہے، میں فرشتوں کو جمع کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس کے سامنے اس بچے کا، ان بندی کا، ان مردوں کا، ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا نام لے کر میں اعلان کرتا ہوں، او میرے فرشتوں کی جماعت، او میرے فرشتوں آ جاؤ، میرا ایک بندہ رات کے اندھیرے میں میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گریہ و جاری کر رہا ہے، تم سارے کے سارے فرشتے گواہ رہو کہ میں نے بندے کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے معافی نہیں کیا، او میرے فرشتوں، ان کے آنسو کے قطرے کے بدلے میں نے ان کے سمندر کے جھانک کے برابر جو انہوں نے گناہ کیا تھا، اس گناہوں سے میں نے پاک و صاف بھی کیا، اور میں نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کہ یہ کلقہ جس دن یہ اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تھا بے گناہ تھا، معصوم تھا، ایسے میں نے ان کو معصوم بنا دیا۔ اور میں نے سنو میرے فرشتے، میں نے اپنے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا کہ آج میرا بندہ جس دروازے سے چاہے، جہاں سے چاہے، میں نے اپنے بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ میرے دوستو، میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایک مرتبہ ہم تو اپنے رب کے سامنے مانگ کر تو دیکھ لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دنیا کے اندر وہ لوگ کامیاب ہیں جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حق کے راست کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر کوئی مصیبت ان پر آ جائے، کوئی بیماریاں ان پر آ جائے، کوئی پریشانیاں ان پر آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، جب میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے، میری لی ہوئی نعمتوں پر صبر کرتا ہے، تو میں دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اس سے زیادہ نواز دیتا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تک میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے گا، میں ان کی نعمتوں کو اضافہ کرتا رہوں گا، ان کی مال و دولت کو بڑھاتا رہوں گا، ان کی تجارت کو بڑھاتا رہوں گا، ان کے کاروبار کو بڑھاتا رہوں گا۔ جس دن میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں اپنی نعمتوں کو چھین بھی لوں گا اور ان کو مصیبتوں میں، ان کے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا بھی کر دوں گا۔ اس لیے میرے نوجوان مردوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہی ہم اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر کے دعا کریں کہ اللہ، ہم نے اپنی 30 سال کی، 32 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی عمر میں ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، جو بھی گناہ کیے ہیں، او میری ماں اور بہنوں، او میرے نوجوانوں، او میرے بزرگوں، آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ جو ہے سید الایام ہے، 7 دنوں کا سردار ہے۔ آج جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے نمازی بن جائیں گے، بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔